وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ کیا شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ شب قدر، لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات ہے۔ عام طور پہ جس آیت سے بدعات اور خرافات کے خوگر لوگ استدلال کرتے ہیں وہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے ہی اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم ہی ڈرانے والے اور آگاہ کرنے والے ہیں۔ اسی رات کو ہر محتم بالشان معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ علامہ ابن جریر مفسر قدیم الطبری کہتے ہیں واختلف اہل التأویل فی تلک اللیلہ، لیلۃ مبارکہ کے سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ سال کی کون سی رات ہے، ای لیلۃ من لیالی السنہ، فقال بعضهم ہی لیلۃ القدر۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ شب قدر ہے جس کا ذکر اس میں ہوا ہے۔ وعن قتادہ انہا لیلۃ القدر، اور قتادہ سے بھی یہی مروی ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ شب قدر کیونکہ قرآن کریم کا نزول کب ہوا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو شعبان میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہی نہیں، تو یہ رات سے مراد رمضان کی شب قدر ہے۔ کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ اور کہتے ہیں والصواب فی ذلک قول من قال یعنی بہا لیلۃ القدر، درست اور صحیح تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، لأن اللہ جل ثناؤہ اخبر ان ذلک انا کنا منذرین، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی خبر دے دی ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 221۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، قال ابن حجر فی شرح علی صحیح البخاری والمعنى انہ یقدر فیہا احکام تلک السنہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس سال کے احکام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہی بات علامہ نووی نے کہی ہے۔ قال العلماء سمیت لیلۃ القدر، لیلۃ القدر نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ فرشتے تقدیر کو لکھتے ہیں، لقولہ تعالی فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی طرح سے مصنف عبدالرزاق اور دیگر مفسرین کے یہاں صحیح سندوں سے ہے عن مجاہد وعن عکرمہ وقتادہ وغیرہم، وقال الطوربشتی انما جاء القدر بسکون الدال وان كان الشائع في القدر الذي هو مؤخر القضاء۔ یہ تفصیلی ذکر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ فیہا یفرق کل امر حکیم لیلۃ مبارکہ سے 15 شعبان کی رات مراد لیتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ایک تو قرآن کی تفسیر خود قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
قرآن کو ہم نے کہا لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا ہے. شب قدر کب ہے؟ رمضان میں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی دونوں آیتیں، ایک تو سورۃ البقرہ کی اور یہ سورۃ القدر کی، تفسیر بیان کرتی ہیں اس آیت کی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ مبارکہ. لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے. اور احادیث میں بھی شب قدر کی جو فضیلتیں اور جو برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ بے شمار ہیں. تو کیسے کسی مومن کے لیے روا ہوگا کہ وہ لیلۃ مبارکہ سے شب قدر کے علاوہ کوئی اور رات مراد لے جس کا ذکر نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے.